الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى الرحيم ما ودعك ربك والليل إذا سجى وللآخرة خير لك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله يعطيك ربك وصدق رسولك الله مولانا العظيم الرؤوف وصدق اللهم نور قلوبنا بالقرآن الرؤوف الرحيم وزين أخلاقنا نور قلوبنا بالقرآن وأدخلنا الجنة وزين أخلاقنا ونجنا من النار وأدخلنا الجنة قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا قال الله تعالى وتبارك الله وملائكته يصلون على النبي يا الله وملائكته يصلون عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله تسليما وعلى آلك وصلاتك يا نبي يا رسول الله وعلى آلك وتعريفك يا نبي الرحمة اللہ جل مجدہ الکریم تعریف و توسیع برکات کے لیے اللہ جل جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشیات بھی جو خالق کائنات جل وعلا کی مالک دو شاشیہ کے بعد اللہ جل وعلا کے معظم دو ثنا کے بعد محتشم رسول اللہ کے پیارے معظم کے سہارے نبی محتشم محبوب اللہ کی پیاری امت کے سہارے رقاب عمر رب کے محبوب فخر عرب و عجم غیالی کون کے رقاب عمر سیاہ لا فخر عرب و عجم انس والی کون سرور لالا سیاہ لا مقام سرسشن محوش سرور لالا ماہی خوی شہنشاہ سرسشن محوش دمائے دواہی سرخیل شہنشاہ جمال جلوہ صبح ازل نور ذات زہرہ جمال باعث صبح ازل فخر ذات بنی آدم میرے تقوین عالم فخر روح بنی آدم شاہد میرے بدھا صاحب عالم نشر اوح معصوم شاہد ماد مجتبہ حضرت مشرہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح ناز میں اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناظرات پیش کرنے کے بعد عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد ناظرات السلام علیکم محتشم سامعین ناظرین ناظرات السلام علیکم صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے لیکن صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جیسے کل ہی گزر کے گیا ہو لیکن ماحول کی تازگی زمین سے آسمان کل ہی گزر کے آسمان سے لا مکان تک ہے زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا گلی گلی حضور کی گل چراغاں حضور کے نام کا ہے گلی گلی حضور کی تم کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہے میرے امام نے کہا تھا پتوں عرش پہ تازہ چھیڑ دیدنی فرش پہ میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کام جگر لگائیے تیری ہمیں وہ خاص شب اللہ کا شکر ہے میسر آج ہمیں جس شب کے خاص میں شبدی سعادتوں کا میسر آئی جس شب کے رحمت میں ابدی سعادتوں کا نور چمکا یہ مقدس ساعتیں اور یہ ہماری گھڑیاں نصیب ہو رہے یہ مقدس لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لمحے نصیب حضور صدیاں قبل ایک رات لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ مانا اس رات میں حضور صدیاں قبل ایک رات میں تشریف لائے اترا مانا اس رات انوار چھلک رہے تھے اس ماحول میں اتر پھیل گیا مان لیا انوار لیکن تم ہر سال ماحول اسی رات پھیل گیا جشن کی مان لیا لیکن تم ہر سال مناتے اسی رات تو میں اس کے جشن کی صورت میں مناتے ہو حضور ہر سال قرآن کے دامن میں موجود ہے تو میں اس کے جواب کی صدیوں قبل ایک رات قرآن کے دامن میں موجود ہے
لیکن سال کے بعد جب وہ رات کے دامن میں قرآن اترا، طلوع فجر تک سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے قرآن تو ہر سال طلوع فجر تک، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ قرآن تو ہر سال نہیں آتے، لیکن رحمتوں کی اترنے کی عادت ہو گئی ہے۔ حضور ہر سال نہیں، جب وہ گھڑیاں تو ساعتیں کی عادت ہو گئی ہے، تو چھم چھم جب کی گھڑیاں وہ ساعتیں وہ لمحے آتے ہیں، تو چھم چھم رحمت چھوڑی برسا کے عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا چمک چم سے پاتے ہیں سب پاتے، آج اس نور بھی چمکا دے چمکانے والے، آج اس کی چوکھٹ سے ہم خیرات لینے کے لیے بیٹھے، خیر لینے کے لیے آج حضور کی چوکھٹ سے، حضور کی دہلیز سے خیر لینے کے لیے آج ہم جھولیاں پھیلائے یقین پھیلائے ہوئے بیٹھے، آج کوئی بھی میرا تیقن ہے، میرا یقین ہے یہ وہ در ہے کوئی بھی محروم جہاں لا نہیں ہے، چونکہ نوازتے ہیں در دیتے ہی چلے جاتے ہیں، کہ جہاں لا نہیں ہے حضور علیہ السلام نوازتے ہیں پھر دیتے ہی چلے جاتے ہیں، حضور کی یاد کے لیے تو حضور علیہ السلام اللہ اپنی ذکر کے لیے حضور کی یاد کے لیے دوسری بات بیٹھنا اللہ حضور کا ذکر اہل ایمان کو تسکین دے، دوسری بات یہ رات بھی حضور کا ذکر اہل ایمان کو تسکین دے، اتنی دیر سے رات بھی انہماک سے بیٹھ ہو گیا، اس مجلس سے اتنی دیر سے پورے انہماک سے بیٹھے، جھٹکا بھی نہیں ہے اس مجلس نور کو سن، اس لیے کہ حضور کا ذکر آنکھوں میں نیند کا کوئی جھٹکا بھی نہیں کہ ساری رات بھی سناتے ہیں کہ حضور کا بلکہ زندگیاں ختم ہو جائیں تو اس ساری رات تسکین اور اس کی تازگی، بلکہ زندگیاں ختم ہو جائیں، زندگیاں بیت جائیں لیکن ذکر تسکین چاشنی تازگی اتنی ہے کہ زندگیاں بیت جائیں لیکن ذکر رسول کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں۔ شیخ مہدی الفاسی حضور کے المسرات شرح دلائل الخیرات، شیخ مہدی الفاسی حضور کا ذکر طالع المسرات شرح کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، حضور کے سینے میں دھڑکنے والا جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، یہ ہو نہیں سکتا کہ دھڑکنے والا ذکر ہو اور قلب کا قرار نہ پہنچے، یہ ہونے کے لیے تو تسکین کی باتیں اور تسکین کو قرار نہ کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر، محب کے لیے تو تسکین تسکین ہوتی ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر، والمسک ما آیت ذکر نعمان لنا فإن امام شافعی کہتے ہیں والمسک ما کررت میرے محبوب کا امام شافعی کہتے ہیں میرے تذکرہ ایسی کستوری ہے، میرے محبوب کا تذکرہ خوشبو کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا جانے تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ بھیانک لمحوں میں کچھ دل جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کا سہارا ہو جائے، تو قلب کا قرار، قلب کی تسکین۔ اس شب نور میں آپ کے سامنے میں جو کلمات اس شب نور میں اس پر آپ کے سامنے میں چاہوں گا جو کلمات تلاوت فرمایا والضحیٰ اس پر واللیل اذا سجا، ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ طلوع ہو جائے اور اس کی ہجرت اور گرمی محسوس ہونے لگے اور اس کی طرف نظر اس کی حرکت اور گرمی محسوس ہونے لگے، تو اس وقت کو اس کی طرف نظر ہر کے دیکھا نہ جا سکے تو اس وقت کو وقت چاشت کہا جاتا ہے، اور رات جب بھیگ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ رات چھا گئی، واللیل اذا سجا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ضحیٰ کی قسم کی اور لیل کی قسم کی، اس پر مفسرین نے کئی قول کیے ہیں، میں صرف 4 اقوال پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ضحیٰ سے مراد کیا ہے، لیل سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ سبحان اللہ، کہا تیرے آنے کے بھی قسم تیرے جانے کے بھی قسم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر کیا اور محبوب علیہ السلام کا سج کے دولہا بن کے عرش پہ جانے کا بھی تذکرہ کیا۔ محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا، کیا بات۔ دوسرا قول، ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے،
کائنات کی ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ نے محبوب کو وہ نگاہ دوربین عطا کی ہے۔ اقبال کہتا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نیندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی۔ سبحان اللہ۔ مجلس رسول لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے۔ ایک صحابی جن کا نام وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا۔ ہاں صدر مجلس کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے، اور جہاں میرے حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت وابصہ آئے اور بیٹھ گئے۔ حضور فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ، اٹھے اور قریب ہو گئے۔ فرمایا اور نیڑے آ جاؤ، حضرت وابصہ اور قریب ہو گئے۔ پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ اللہ تو کہا وابصہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آیا؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ حضور یہی میرا سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، حضور نے 3 انگلیوں کو جوڑ کے حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور فرمایا استفت من قلبک، یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے واہ جس میں گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ وہ کسی نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑھو، مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے، وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں کریں گے شفاعت کریں گے، اور کیسا منظر ہوگا، میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے۔ تیسرا معنی دہا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں، حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں، انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں،
کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کر. سبحان اللہ. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نبی چاہ لے خدا قبلے بدل دیتا. بنو سلمہ کی مسجد ہے, ظہر کی نماز ہے, 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھیں, 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب. فوراً ہی طائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے اور کہا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں. کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی. اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گے. ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے. اب 15 منٹ اور انتظار کریں. نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا. یہاں تو قبلہ بدلنا تھا. ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا. کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے تیری مرضی پوری ہو. می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں. می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں. قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں. وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے. تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات ظاہریہ ہیں جن کو سارے جانتے ہیں, اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی. سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی, لیکن ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی. سفر و حضرت میں میرے ساتھ رہتے ہو, قربت کے مزے لوٹتے ہو, سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلاب کمالے. اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گماں سے گزرے گزرنے والے یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلاب کمالے. ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے النبراس کی شرح. النبراس اور تمام مکاتب فکر کے مدارس میں شرح قائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے. یہ اس کی تشریح ہے. علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے. فرماتے ہیں, اس میں درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں. کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے. حتی صعدت فی الفوقانیات, یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا, 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. عرش ایک نہیں, عرش بہت ہے. اس عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة.
تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشرہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد